صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنجوس وہ شخص ہوتا ہے جو مال و دولت کو بچاتا ہے، جو پیسے کو بچاتا ہے۔ اگر کسی سے 10 روپے طلب کیے جائیں تو ہمیں 5 روپے دے دے تو وہ کنجوس ہے۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حافظ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میرا نام لیا جائے اور بندہ مجھ پہ درود نہ پڑے تو وہ سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے۔ تو آئیے خیر و برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اپنی بات کا آغاز میں یہاں سے کرتا ہوں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ عظیم بزرگ ہیں اور جلیل قدر عالم دین بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں حج کی سعادت کے لیے حاضر ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ کا ایک بندہ طواف کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس شخص کو دیکھا، اس بندے کو دیکھا تو آپ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، بلکہ اس کو پڑھنا تو یہ چاہیے تھا اللہم لک اللہم لبیک لک اللہم لک لبیک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اتنا دیکھا، دیکھنے کے بعد سوچا کہ اب اس سے معلوم کیا جائے۔ آپ نے ہمت کی، اس شخص کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ رہنے دیجئے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ میرا ذاتی سبب ہے، میں اس کو نہیں بتانا چاہتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے کہتے ہیں نہیں مجھ کو بتائیے آخرکار اس کی وجہ کیا ہے، آخرکار اس کا کارن کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اچھا اگر آپ سننا چاہتے ہیں، آپ نہیں مانتے ہیں تو سنیے۔ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ میں سفر میں تھا، میرے والد ماجد بھی میرے ساتھ سفر میں تھے، ہم چلے تھے، مگر کچھ دور کے جانے کے بعد ویران جنگل میں میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ حالت خراب ایسی ہوئی کچھ منٹ کے بعد یا کچھ وقت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! جب ان کا انتقال ہوا تو میں دیکھتا ہوں میرے والد کے انتقال کے بعد میرے والد کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا، بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب میں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا تو میں حیرت زدہ ہو گیا، میں غم زدہ ہو گیا۔ آخرکار وجہ کیا ہے کہ میرے والد کا چہرہ انتقال سے پہلے تو بالکل نورانی تھا، میرے والد کا چہرہ انتقال سے پہلے دیکھنے کے قابل تھا، مگر جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا، اب دیکھنے کے لائق نہیں رہا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میرے والد کا چہرہ دیکھتا تو پتہ نہیں کیا کیا کہتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اسی فکر میں اسی غم کے عالم میں مجھ کو آنکھ لگی۔ جب آنکھ لگی تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، ایک حسین و جمیل شخص آ رہا ہے، ایک نورانی لباس والا بندہ آ رہا ہے اور میرے والد ماجد کے قریب آتا ہے۔ اور میرے والد ماجد کے قریب آنے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ وہ شخص کہتا ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، میرے والد ماجد کے چہرے پر اپنا دست شفقت پھیرتا ہے، اپنا نورانی ہاتھ پھیرتا ہے۔ جیسے ہی اپنا نورانی ہاتھ میرے والد کے چہرے سے لگاتا ہے تو میرے والد کا چہرہ سیاہ سے نورانی ہو جاتا ہے، سیاہ سے چمکدار ہو جاتا ہے۔ جب وہ چہرے پر میرے والد کے چہرے پر اپنا ہاتھ لگاتا ہے تو ہاتھ ان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، پھر وہ واپس جانے لگتا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ آنے والے شخص ذرا یہ تو بتا تو ہے کون؟ اور میرے والد کے چہرے پر آپ نے اپنا دست پاک کیوں پھیرا؟ وہ شخص کہتا ہے ارے رہنے دیجئے، نہیں بتانا چاہتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر بتا دیجئے، اگر کل کو اگر کسی نے مجھ سے سوال کر لیا کہ بتا تیرے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ شخص کہتا ہے اچھا تو مجھے جانتا نہیں؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں جانتا۔ تو وہ شخص کہتا ہے آنے والا جو نورانی لباس میں آیا تھا، جو حسین و جمیل لگ رہا تھا، جس کے آنے سے ہر طرف خوشبو مہک اٹھی تھی، اس نے کہا کہ تو مجھ کو نہیں جانتا؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں جانتا۔ کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، آمنہ کا لال ہوں، اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اللہ اکبر! جب اتنا سنا تو سنتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس نے کہا کہ حضور یہ تو بتائیں آنے کا سبب کیا ہے، آنے کا ماجرا کیا ہے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سن تیرا باپ بہت ہی بڑا بدکار تھا، بہت ہی بڑا
गुनाहगार था, मगर हाँ इसकी एक बहुत अच्छी आदत थी, जब भी ये किसी काम से फारिग हो जाता था तो मुझ पर दरूद पढ़ता रहता था। खलवत में होता था तो मुझ पर दरूद पढ़ता था, जलवत में होता था तो मुझ पर दरूद पढ़ता था, मुझ पर दरूद पढ़ना नहीं छोड़ता था। जब इसकी मौत आई और निसा की तकलीफ इसको सताने लगी और इसका चेहरा बिल्कुल देखने के काबिल न रहा, तो ऐसी हालत में इसने मुझको पुकारा और मैं मुश्किल कुशा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर किसी की मदद करने के लिए मुझे दुनिया में भेजा है। जब इसने मुझको पुकारा तो मैं इसकी मदद के लिए यहाँ पर हाजिर हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वाक़ये से ये पता चला कि जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता रहता है तो उसके दुनिया के काम भी समझ जाते हैं और आखिरत के काम भी समझ जाते हैं। और आखिरत के काम कैसे समझते हैं, सुनो सुनो। हदीस पाक में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीबी है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहिबजादी हैं। आप फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो, जो बंदा मुझ पे अपनी पूरी जिंदगी में हर वक्त दरूद पढ़ता रहता है और अपना मामूल बना लेता है, खुशी में हो मुझ पर दरूद पढ़े, गम में हो मुझ पर दरूद पढ़े, जलवत में हो मुझ पर दरूद पढ़े, खलवत में हो मुझ पर दरूद पढ़े, कैसी भी हालत में हो मुझ पर दरूद पढ़ता रहता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं और किताब में लिखा है, मैंने इसको खुद पढ़ा है। आका फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हो जाता है, इंतकाल होने के बाद लोग उसको दफन कर देते हैं और दफन करने के बाद सारे लोग अपने घरों को वापस चले आते हैं, अपने मकानात को चले आते हैं। अब वहाँ पर उसको कब्र में बिल्कुल अकेला है, अब उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, उसके पास न खड़े होने वाला कोई नहीं है, सारे लोग अपने घरों को वापस चले जाते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर वो बंदा मुझ पर पूरी जिंदगी में दरूद पढ़ता रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दरूद की बरकत से, दरूद पढ़ने की बदौलत उसकी कब्र पर एक रहमत के फरिश्ते को मुतय्यन कर देता है, एक रहमत के फरिश्ते को उसकी कब्र पर मुकर्रर फरमा देता है और उस फरिश्ते से कहता है, ये मेरा मलक, मेरे मलक सुन, ये मेरे महबूब का वो उम्मती है, ये मेरा वो बंदा है जो अपनी पूरी जिंदगी में मेरे नबी पर दरूद पढ़ता रहता था, जो अपनी जिंदगी में मुस्तफा पर दरूद पढ़ता रहता था, किसी भी हालत में होता था तो मुस्तफा पर दरूद पढ़ता रहता था। अब उस फरिश्ते से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे मलक सुन, ए मेरे फरिश्ते सुन, अब तेरा काम ये है, तेरी ड्यूटी ये है कि जब तक कयामत आए तो इसकी कब्र पर खड़ा रहना, चाहे आंधी आए तुझको इसकी कब्र पर खड़ा रहना है, तूफान आए तुझे इसकी कब्र पर खड़ा रहना है, और खाली कब्र पे खड़ा नहीं रहना है बल्कि इसके लिए उसी तरीके से दुआएं मग़फ़िरत करते रहना कि जिस तरीके से इसने मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शायर कहता है कि सजा लो अपने दामन में दरूद पाक के जुगनू, सजा लो अपने दामन में दरूद पाक के जुगनू, अंधेरी कब्र में तुमको उजाले की जरूरत है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने देखा कि जब वो शख्स मक्का मुकर्रमा में गया तो खाने काबा का तवाफ कर रहा था तो नबी पर दरूद पढ़ रहा था। हज़रत सुफियान ने पूछा कि तू नबी पर दरूद क्यों पढ़ रहा है, यहाँ पर खाने काबा के तवाफ के दौरान दरूद नहीं पढ़ा जाता। तो उसने कहा कि नहीं, मैं बताना नहीं चाहता, ये मेरा ज़ाती मामला है। फरमाया कि नहीं, तू मुझको बता तो सही, आखिरकार तेरा मामला क्या है। उस शख्स ने कहा कि मैं अपने वालिद माजिद के साथ सफ़र में था, जब सफ़र में कुछ ही दूर चले थे तो मेरे वालिद की बहुत तबीयत खराब हुई, ऐसी तबीयत खराब हुई कि कुछ देर के बाद उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद मेरे वालिद का चेहरा सिया हो गया, काला हो गया, देखा नहीं गया। कुछ देर के बाद देखता हूँ कि एक नूरानी शक्ल में एक हसीन और जमील शख्स आता है, नूरानी लिबास है, उसके आने से चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो जाती है और मेरे वालिद माजिद के चेहरे पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरता है, अपना दस्ते रहमत फेरता है तो मेरे वालिद का चेहरा नूरानी हो जाता है, चमकदार हो जाता है। वो चेहरा फेर कर जाने लगता है तो कहने लगता है वो शख्स कि जरा ये तो बताओ तुम हो कौन। वो कहते हैं कि तुम मुझको नहीं जानता। वो कहता है कि नहीं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। वो आए किस लिए थे? कहा कि ये तेरा वालिद बहुत ही बड़ा गुनाहगार था मगर मुझ पर दरूद पढ़ता रहता था, तो इसकी वजह से मुझे ये गवारा न हुआ, आज इसकी हालत ऐसी है तो मैं भी इसकी मदद के लिए चला आया, मैं भी इसके लिए चला आया ताकि इसको राहत मिल जाए और इसकी मौत अच्छी हो जाए। पता ये चला कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता रहता है तो उसको मौत भी अच्छी
اچھی آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ حدیث پاک میں آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تو عزیزان ملت اسلامیہ آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان محتاج ہو جاتا ہے سارے ثواب کا، چاہے وہ زندگی میں بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زندگی میں بہت بڑا سیٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے زندگی میں بہت بڑا تجارتی آدمی ہی کیوں نہ ہو، مگر جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو اب وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اب جس کے دل میں آئے گا اس کی قبر پر جائے گا، جس کے دل میں نہیں آئے گا اس کی قبر پر نہیں جائے گا، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کا بھتیجا ہو، چاہے اگر اس کا باپ انتقال کر جائے گا بیٹا بھی نہیں اس کے دل میں آئے گا تو والد کی قبر پہ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ سارے ثواب کے لیے ترستا رہتا ہے، مگر خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ کیوں کہ جب وہ زندگی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت درود کی برکت سے اس کے قبر پر ایک فرشتے کو متعین فرما دیتا ہے اور اس فرشتے سے کہتا ہے اے میرے فرشتے سن، یہ میرے محبوب کا وہ امتی ہے کہ جو اپنی پوری زندگی میں میرے نبی پر درود پڑھتا رہا اور تیرا کام یہ ہے کہ تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ ساری ملت اسلامیہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جس کے لیے اللہ کی رحمت کا فرشتہ دعائیں مغفرت کرتا رہے تو بتائیے کہ اس کو عذاب قبر ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ فرشتہ قبر پہ آئے گا کب؟ کہ جب ہم اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا بروز محشر؟ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ حج کرنے والا، زکات دینے والا، نمازیں پڑھنے والا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوگا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو بروز قیامت سب سے زیادہ قریب سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو یہ سارے ملت اسلامیہ بس یہی دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل کی برکت سے ہم سب کو سیرت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کے کہنے میں جو بھی غلطی ہے اس کو معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔